السلام علیکم پاکستان۔ اچھا، میرا چینل ہے پاکستان کے نام سے، پاکستانی عوام اور ہم لوگ میں سے کس قسم کے لوگ ہیں۔ میں یہ ویڈیو بنانا نہیں چاہ رہا تھا یوٹیوب پہ، لیکن یہ جو یوتھی ہیں یا اس قسم کے لوگ ہیں نا، ہم اتنے بڑے پٹواری نہیں، نہ میں اتنا بڑا پٹواری ہوں، لیکن جن کی جو باتیں سن کے نا وہ اس سے مجھے مثلاً میں اس چیز پہ آیا ہوں کہ میں یہ بات کروں میڈیا پہ آ کے۔ تو بس ان کی جو زبان ہے، ہر وقت گالی دینا کسی کو، بس ان سے اگر کوئی ترقی کا کام پوچھ لیں، عمران خان نے کیا کیا ہے، تو بس جی آگے سے شروع ہو جاتے ہیں گالی دینا، تم پٹواری ہو، تم یہ کرتے، تم ان کے غلام ہو، یہ ہو۔ وہ بھائی غلام تو آپ لوگ ہو جو اس کے پیچھے لگے ہوئے ہو، جو اس کو مرشد مانتے ہو۔ ہم نے تو کبھی نہیں کہا نواز شریف ہمارا مرشد ہے، ہم اس کو ایک اچھا یعنی کہ لیڈر مانتے ہیں کہ ہم اس کو کس لیے اچھا سمجھتے ہیں کہ اس نے جب وہ آیا ہے اس کے دور میں ترقی ہوئی ہے، بس مثلا ملک میں کام ہوئے ہیں۔ ابھی میں آپ کو، میرا پہلا ویلاگ ہے تو میں آہستہ آہستہ اس چیز پہ بات کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ایز اے پاکستانی، یعنی کہ یوتھی بھی، چلے میں ان کو کہتا ہوں پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، جو پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو جو سپورٹ کرتے ہیں، وہ بھی میرے بھائی ہیں، پاکستانی ہیں۔ ہم جو نواز شریف کو سپورٹ کرتے ہیں ہم بھی پاکستانی ہیں، جو پیپل پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں۔ اسی طرح جو بھی دوسری پارٹیز ہیں ان کو جو سپورٹ کرتے ہیں وہ سب پاکستانی، جو پاکستان میں رہ رہے ہیں، جو پاکستان کو ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جو پاکستانی ہیں، ہم جو پاکستان میں رہ رہے ہیں، ہمیں کسی سے اگر محبت ہونی چاہیے ایز اے، وہ اللہ اور محبت، جس کے لیے ہم جان دے سکتے ہیں یا جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے تو میں رہ نہیں سکتا اس کے بغیر، یا اس کی محبت میں میں یہ کر دوں گا، وہ کچھ چیزیں ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن کے لیے ہم اپنی جان قربان کر سکتے ہیں ایز اے مذہبی طور، جو ہمارا ایمان ہے کہ اگر ہم ان کی خاطر جان دیں گے تو ہماری بخشش ہوگی۔ دوسری چیز یعنی ان کے لیے ہم جان دے سکتے ہیں۔ دوسری چیز ہے کہ جن سے ہمیں بہت زیادہ محبت ہوتی ہے وہ ہمارے ماں باپ ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی صحابہ وغیرہ بھی انہی چیزوں میں آ جاتے ہیں مذہبی طور پر۔ اسی طرح ہمارے ماں باپ ہیں جن کے لیے مثلا ہم کسی سے لڑ پڑتے ہیں یا ہم ان کے لیے بھی ہم اپنی جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، یعنی ان سے بھی ہماری بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، ماں باپ ہو گئے۔ تیسری چیز جو آ جاتی ہے ایز اے، میں مثلا پاکستان کے لحاظ سے سوچوں تو وہ ہے جی ہمارا ملک، جس کے لیے ہم اپنی جان قربان کر سکتے ہیں۔ پاکستان پہ اگر کوئی آنا چاہتی ہے تو ہم اس کے لیے جان قربان کر سکتے ہیں، جیسے ہمارے فوجی بھائی ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پولیس ہے، جو بھی مثلا ادارہ ہے جو سیکیورٹی پہ مامور ہے، وہ جو پاکستان کے لیے جان دے اس کو ہم کہتے ہیں۔ میں بات کر رہا تھا کہ تیسری چیز جو ہم اپنے ملک کے لیے جان دے سکتے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے، اس کے مثلا جو بھی اس کے بارے میں کوئی بات کرے، ہم اس کے لیے اپنے ملک کو بچانے کے لیے ہم اس کی تو تیسری چیز میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم اپنے ملک کے لیے جان دے سکتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے، یا اس کے بارے میں اگر کوئی کچھ کہتا ہے دوسرے ملک وغیرہ تو ہم ان سے ہم لڑ پڑتے ہیں، یا ہم اس کے لیے ہم اپنی جان قربان کر سکتے ہیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ چوتھی چیز میں ہمارے سیاستدان آ جاتے ہیں، یا ہمارا لیڈر جو ہمارے ملک میں پارٹیز بنی ہوئی ہیں، یا ہم اپنے ووٹ کے ذریعے جس کو الیکشن میں جتواتے ہیں، وہ لوگ آ جاتے ہیں۔ اب ان کے لیے ہم جان کس طرح دے سکتے ہیں، یا ان سے ہماری محبت کس طرح ہونی چاہیے؟ ان کے لیے ہماری محبت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ بڑا ہینڈسم ہے، وہ بڑا دکھتا اچھا ہے، اس کو انگلش بڑی آتی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ہم اس سے پیار کرتے ہیں، وہ چلتا ہے ایسے ہے، وہ فلاں کرتا ہے، وہ ٹمکان کرتا ہے۔ او بھائی، ہمیں اس سے محبت ہونی چاہیے
جو بندہ ہمارے ملک میں آتا ہے یا حکمران پہ آتا ہے یا ہمارا حکمران بنتا ہے یا ہم اسے چنتے ہیں اور وزیر اعظم بنتا ہے اور وہ ہمارے لیے کچھ کام کرتا ہے مثلا وہ اب نواز شریف، میں نواز شریف کو کیوں سپورٹ کرتا ہوں؟ اس لیے نہیں کرتا کہ وہ مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، وہ بڑا خوبصورت ہے، بڑا ہینڈسم ہے وہ جب بھی آیا اس نے ملک کے لیے کام کیا، اس کے چیزیں نظر آتی ہیں، چاہے اس نے 2000 میں بنائی ہیں، وہ ابھی تک سارے لوگوں کے لیے کام کرتی ہیں اور وہ اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ لوگوں نے باتیں کی ہوئی ہیں، اینکر ہی کہتے ہیں، لوگ ہی کہتے ہیں کہ اگر ایوب خان کی چیزیں اور نواز شریف کی چیزیں یہ اگر ملک سے نکال دی جائیں تو ملک 1947 میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ ہمیں اس بندے سے محبت کرنی چاہیے یا اس کے لیے اس کو ووٹ دینا چاہیے جو ہمارے ملک کے لیے کام کرے، جو ہمارے ملک میں ترقی لائے، جس کی وجہ سے ہم مثلا ہماری زندگی میں سکون آئے، جو ہمیں صرف باتیں سنائے، باتوں پہ ٹرخائے۔ ہم اتنے بیوقوف ہیں کہ کسی کی باتوں میں آئیں گے؟ وہ بھائی کام کر کے دکھاؤ، ہمیں کام چاہیے ہمارے ملک میں۔ عمران خان ہمارا کوئی مذہبی لیڈر نہیں ہے، کوئی نعوذ باللہ کوئی ایسا کوئی صحابیوں میں نہیں وہ شمار ہوتا۔ کچھ لوگوں نے تو اس کو مثلا انبیاء کرام کے ساتھ ملا دیا۔ یار کچھ خدا کا خوف کرو، کدھر آپ لوگ جا رہے ہیں؟ اس کو انسان ہی رہنے دو۔ ابھی اس کی پرسنل لائف پہ تو میں نہیں جاتا، میں کوئی کمنٹ نہیں کرتا پرسنل لائف پہ میں صرف کام کی بات پہ، ہاں تو میں اس کی پرسنل لائف کو ڈسکس نہیں کروں گا ابھی کسی یہ پی ٹی آئی سپورٹر سے بات کریں نا تو وہ مریم نواز یعنی کہ پرسنل لائف پہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح تو بھائی عمران خان کی پرسنل لائف اتنی گندی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو میرا مقصد صرف ابھی پہلا بھی لاگ تھا تو میں صرف انیشیل چیزیں میں سٹارٹنگ پہ آپ کو سمجھانے کی طرف جاؤں گا۔ میں اپنی عوام سے، اپنے پاکستان سے مخاطب ہو رہا ہوں، تو میں عوام سے کہنا چاہتا ہوں بھائی آپ لوگ کس طرف جا رہے ہیں؟ مثلا آپ اس طرح گالیاں اپنے ملک کو، اپنے حکمران کو، او بھائی آپ باہر جائیں نا، باہر جا کر کسی کو گالی دیں، ان کے حکمرانوں کو وہ گالی دیں، ہاں وہ کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے مثلا اگر آپ احتجاج کریں اور پرامن طریقے سے کریں، مطلب طریقہ کار ہوتا ہے نا احتجاج کرنے کا بھی باقی یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمارے حکمرانوں نے کوئی اتنا اچھا کام نہیں کیا، لیکن جو کام کیا اس کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے نا۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے جی ہمیں سڑکیں چاہیے ہی نہیں، ہمیں تو سڑک نہیں چاہیے، ہمیں تو روڈ نہیں چاہیے۔ او بھائی کیوں نہیں چاہیے؟ روڈ چاہیے ہمیں، کیوں نہیں چاہیے روڈ؟ ہمیں تو روڈ چاہیے بھائی، ہمیں سڑکیں چاہیے سڑکیں ہوں گی تو ہمیں ایک شہر سے دوسرے شہر جا سکتے ہیں، اپنے کاروبار کر سکتے ہیں، ہسپتالوں میں جا سکتے ہیں مریض کو لے کے۔ اگر ٹاؤن بنتا ہے نا، کوئی بھی ٹاؤن بناتا ہے کسی شہر میں تو بھائی جان پہلے وہ سڑکیں بناتا ہے، پہلے وہاں پر ہاسپٹل نہیں بناتا، پہلے وہاں پر سکول نہیں بنا دیتا پہلے وہاں پر سڑکیں بنتی ہیں۔ ٹاؤن بھی جب کوئی شہر بنتا ہے تو پہلے سڑکیں بنتی۔ آپ لوگ پتہ نہیں کس قسم کے جو لوگ ہیں ان کی ذہن پتہ نہیں کس قسم کے بنا دیے ہیں عمران خان نے۔ تو پہلے روڈ بنتے ہیں بھائی، جب بھی کوئی ٹاؤن بنتا ہے تو پہلے روڈ بنتے ہیں، یہ لاجیکلی بات ہے۔ باقی اس نے سکول بھی بنائے، اس نے کالجز بنائے، یونیورسٹیاں بنائی نواز شریف نے، صرف روڈ نہیں بنائے، ٹھیک ہے۔ اس نے مہنگائی 2013 سے لے کر 2018 تک، اس کے دور میں مہنگائی کم، اس پہ تبصرہ جونسن میں اگلے ویلاگ میں کروں گا۔ 2013 سے لے کر 2018 تک اس کی حکومت کیسی رہی، اگلے ویلاگ میں سارا کچھ ثبوت کے ساتھ بھی میں بتاؤں گا، کیونکہ آپ لوگ ویسے تو مانتے نہیں یوتھی جون سے ہیں۔
اس لیے ملک کو چلنے دیں سکون سے. ابھی دیکھیں عمران خان تو کہتا تھا ڈیفالٹ ہو جانا ملک، کیونکہ اسے پتا تھا اس نے بیڑا گرک جو کیا تھا ملک کا. لیکن ملک ماشاءاللہ چل رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ چلو مہنگائی ہے، لیکن مجھے امید ہے آہستہ آہستہ یہ مہنگائی کم ہوگی. اللہ کرے، اچھی کی امید رکھنی چاہیے. آج فی الحال میں اتنا ہی کہوں گا، اس ولاگ میں اتنا بہت ہے. نیکسٹ ولاگ میں چند ثبوتوں کے ساتھ اور کچھ اور باتوں پہ آؤں گا. تو اگر میرا ولاگ اچھا لگے، جس کو اچھا لگے، جو پاکستانی ہے جس کو اچھا لگے وہ میرے ولاگ کو، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لے، شیئر بھی کرے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لے، کیونکہ نیکسٹ میرے ولاگ انشاءاللہ مزیدار ہوں گے اور آپ کو پسند آئیں گے. شکریہ. پاکستان زندہ باد. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.